والدین کا حق، آخری حق، وہ جن کا حق ان کی زندگی میں نہیں دیا جاتا. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، کیا ان کا اب بھی مجھ پر کچھ حق ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو زندوں کو حق نہیں مل رہا. یہاں سے جائیے گا نا، یہاں سے ہم اپنے ادارے کی طرف سے جب ڈیفینس سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک اولڈ ہوم ہے، بوڑھے والدین کا گھر ہے، بوڑھے ماں باپوں کو یہاں پہ ڈمپ کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، ہماری اس بستی میں جہاں یہ تعلیمات ہیں، بوڑھے ماں باپوں کو یہاں ڈمپ کیا ہوا ہے. اللہ ہمیں یہ سمجھنے اور تعلیمات عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو جنتوں کے دروازے تھے، جن کے قدموں تلے جنتیں تھی، جو جہاد اور ہجرت کا اجر جن کا مل جاتا تھا جن کی خدمتوں پہ، ان کو اولڈ ہوموں میں ڈمپ کریں گے ہم امت مسلمہ کے افراد. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدہ والدین کا حق کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کے تجھ پر 4 حق ہیں. ایک حق یہ کہ جو جائز وصیت انہوں نے کی ہے اس کو پورا کر، جو جائز وصیت انہوں نے کی ہے اس کو پورا کر، ان کے لیے بخشش کی دعا کر. والدین کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. جو جائز وصیت انہوں نے کی ہے اس کو پورا کر، ان کے لیے بخشش کی دعا کر، ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کر، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر. یہ والدین کا حق ہے. ماں نہیں ہے تو ماں کے بعد سب سے زیادہ حق پھر خالہ کا ہے، جو ماں کی بہن ہے یا ماں کی ماں کا ہے. اور پھر بخشش کے حوالے سے، بخشش کی دعا کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ کتنا اجر ہے یہ بخشش کی دعا کا جو والدین کے لیے اولادیں کرتی ہیں. ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کا ایک اجر دکھایا جاتا ہے. وہ اپنے اتنے بڑے اجر کو دیکھ کر پہچانتا نہیں اور اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ یہ میرے کون سے عمل کا اجر ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نیکی، اس کا کوئی اجر ثواب دکھایا جاتا ہے، وہ پہچانتا ہی نہیں میری کون سی نیکی کا اجر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر فرماتے یہ تیرے ان پسماندگان، تیرے پیچھے رہنے والے لوگوں کی بخشش کا دعا کا اجر ہے جو تجھے منتقل کیا جا رہا ہے. تو وہ جو نیک اولاد پیچھے سے دعائیں بخشش کرتی رہتی ہے، وہ فوت شدہ والدین کو وہ دعائیں بھی پہنچائی جاتی ہیں، اور اولاد نے اپنے والدین سے جو نیکیاں، نیک عمل سیکھے تھے وہ فوت شدہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ کی شکل میں جاری بھی رہتے. اور اگر کسی اولاد نے، اصل میں شریعت نے ہمیں سارے طریقے بتا دی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اولاد، حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی زندگی میں ان کی نافرما بردار تھی، تو وہ اولاد اگر اس کی وفات کے بعد کثرت سے بخشش کی دعا کرے تو اس کا نام نافرما برداروں کی صف میں سے نکال کر فرما برداروں کی صف میں داخل کر دیا جاتا. اگر اپنی زندگی میں والدین کی نافرما برداری ان کی زندگی میں ہوئی، کوئی زیادتیاں ہوئیں، تو پھر طریقہ کیا ہے اس کے تدارک کا؟ کہ ان کی وفات کے بعد کثرت سے بخشش کی دعا کی جائے. فرما برداروں کی صف میں اس بخشش کی دعا اور اس ہدیے اور تحفے کی وجہ سے جو بخشش کی دعا کی شکل میں اولاد والدین کو دیتی ہیں، اس اولاد کا نام فرما برداروں کی صف میں شامل کر دیا جائے. قرآن نے والدین کے حق میں دعا بھی سکھائی، مل کر پڑھ لیجئے. وَبِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَبِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَبِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس دعا کو اپنی نماز میں شامل کر لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ ہمیں اپنی والدین اور اپنے اساتذہ اکرام کے لیے، اور اللہ ہماری اولادوں اور ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے.